اللہ غنی 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 بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی تیرا ذکر کروں مولا 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 تیرا ذکر کروں اللہ اللہ تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رنج و علم سب دور ہو میرے رنج و علم تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے مولا 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 میرے جسم میں جب تک جان رہے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے مجھ دینا صدقہ پنجتنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بہت خوبصورت کلام ہمیں جوائن کیا تھا حافظ بلال نقشبندی نے اس بریک کے بعد حمد باری تعالیٰ آپ نے سنا بہت ہی خوبصورت کلام بلال صاحب اور آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر اپنے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں کوئی ایک موضوع ہوتا ہے ہمارا جس میں ہمارا جو بہت ہی خوبصورت پینل ہوتا ہے اسکالرز کا جن سے ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں اور آج جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں 20 رمضان المبارک ہے مجھے خود بھی بہت زیادہ ویسے تو بہت سارے جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے لیکن فتح مکہ پہ جو بات ہوا ہے اور جو فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ بذات خود اپنی ذات میں ایک ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک پوری دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن کر رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس میں مثال قائم کی جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے عمل تھے جو باتیں تھی وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ زندہ توانا رہیں گی
اور سبق حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس موضوع کے اوپر آج بات کریں گے، فتح مکہ کے اوپر۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر تشریف آوری کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہے ہیں اور بنے رہیں گے آگے ٹرانسمیشن تک، جب تک یہ ماہ مبارک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعت خوانی کے لیے اختر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقار قادری صاحب، بہت شکریہ علی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور نعت خوانی یا حمد باری تعالیٰ بھی آپ نے سنی حافظ بلال نقشبندی صاحب سے۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز میں کرتا ہوں، فتح مکہ، میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ فتح مکہ جس طرح سے میں نے بھی کہا، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ فتح مکہ اس سے پہلے کے جو عوامل رہے جس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً مکہ معظمہ یہ وہ البلد الامین ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں قسمیں اٹھائیں، ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس البلد کی مکہ معظمہ کی قسم ہے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے، یہ میرے محبوب کا علاقہ ہے، میرے محبوب کا وطن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا چونکہ آبائی وطن مکہ معظمہ ہے، تو یقیناً جب آپ نے اس کو چھوڑا تھا ہجرت مدینہ کے موقع پر، تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضورہ کے مقام پہ رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیر کر آپ نے روتے ہوئے فرمایا تھا انکی احب ارض اللہ الی لولا اخرجونی منکی ما خرجت ما مکثت غیرکی۔ اے سرزمین مکہ، ساری کائنات میں، ساری روئے زمین میں مجھے سب سے بڑھ کر اگر کسی شہر سے محبت ہے تو تیرے ساتھ ہے، اور اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مکہ معظمہ کے ساتھ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا لگاؤ ہے، کیا آپ کی وابستگی ہے، کیا محبت ہے۔ آپ کے آباء و اجداد یہاں پہ رہے، بیت اللہ یہاں پہ، حجر اسود یہاں پہ، بیر زمزم یہاں پہ، صفا ساری ایسوسیشن وہاں، تو یقیناً اس کے ساتھ ایک آپ کا لگاؤ تھا۔ لیکن آپ نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو کی مشرکین مکہ کے سرداران قریش کے ساتھ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بظاہر یوں لگتا تھا کہ صلح میں مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی مرضی سے صلح نہیں کر رہا، یہ شرائط جو میں نے طے کی ہیں، یہ جو شکے اس میں ڈالی ہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں ڈالی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو میں اللہ کی وحی سے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو وحی نازل فرمائی تھی وہ سورہ الفتح، اللہ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فتح مکہ کی بشارت اللہ نے پہلے عطا کر دی۔ اب سبب کیا بنا اس میں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو کیا سبق دیا ہے، ذرا اندازہ لگائیں فرید بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس معاہدہ میں یہ طے کیا تھا صلح حدیبیہ میں کہ جو قبیلہ آپ کا حلیف بن جائے اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو آپ کو ہیں، اور جو ہمارا حلیف بن جائے اس کو بھی یہی حقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاع نے وہ حلیف بن گئے، اور ادھر بنو بکر جو تھے وہ حلیف بن گئے۔ اب بنو بکر نے کیا کیا، انہوں نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، اور قریشیوں نے بجائے ان کو سمجھانے اور روکنے کے کہ تم ہمارے حلیف ہو، یہ صلح کی خلاف ورزی ہے، اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، خود ان کا ساتھ دیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا، بندے فراہم کیے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے بنو خزاع کے مظلوموں کو، جو بیچارے بھاگے، رات کا ٹائم تھا، اپنی جان بچانے کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، خواتین، ان کے بوڑھے بچے، 23 افراد کو ناحق بیت اللہ شریف کے اندر آ کے انہوں نے مار دیا۔ اب وہ بیچارے وہاں سے، ان کا ایک ساتھی بھاگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ شریف، روتا ہوا آیا دور سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرتا، عمر الخزاعی مطمئن ہو جا، ابشر، اللہ پاک تیری مدد فرمائے گا، اب ہم تیار ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے کہ ان ظالموں نے یہ کیا۔ آپ نے فوراً ایک اپنا ایلچی وہاں بھیجا، سفیر، کہ جا کر
مدینے سے قریشیوں مکہ بھیجا مکہ بھیجا کہ تم نے بنو خزاع کے ساتھ زیادتی کی، تم نے ہمارے ساتھ کی ہے، چونکہ یہ ہمارے حلیف تھے، ان پہ حملہ ہمارے اوپر تم نے حملہ کیا ہے۔ 3 باتوں میں سے ایک چیز مان لو۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کی جو 23 افراد ہیں ان کی دیت ادا کرو، ٹھیک، بنو خزاع کو راضی کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بنو بکر جو تمہارے حلیف ہیں ان کے ساتھ اپنا یہ ایگریمنٹ توڑ دو، ان کو اپنی جو حلف ہے اس سے نکال دو، ٹھیک، یہ تمہارے آج کے بعد حلیف نہیں ہوں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ جو تمہارا ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دو۔ تو مشرکین مکہ سرداران قریش متکبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ توڑتے ہیں۔ انہوں نے ایگریمنٹ نبی پاک کے ساتھ توڑنے کا اعلان کیا۔ جب ایلچی وہاں سے نبی پاک کا سفیر واپس آیا نا، تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو غلطی کر لی، تو پھر ابو سفیان کو وہاں سے بھیجا کہ جاؤ جا کے نبی پاک کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کر کے آؤ۔ اب وہ آیا نا ابو سفیان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو التفات ہی نہیں فرمایا، توجہ ہی نہ فرمائی، اور وہ صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا نبی پاک کے پاس جاؤ، یہ ان کا کام ہے۔ عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے منہ نہ لگایا۔ حضرت علی المرزا کے گھر حاضر ہوا تو انہوں نے بھی توجہ نہ فرمائی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی میں نے سماجت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بابا نے کام کرنا ہے۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ ام المؤمنین اللہ اکبر رضی اللہ عنہ، ہماری ماں ہے، ان کی بیٹی ابو سفیان کی، ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا ٹھہریے 1 منٹ، نبی پاس کا بستر بچھا ہوا تھا وہ اٹھا دیا، کہا اب بیٹھیے۔ تو حیران ہو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بیٹیوں کے گھر باپ جائیں وہ تو احترام کرتی ہے، تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ کہا آپ میرے بابا ضرور ہیں مگر ہیں آپ مشرک، اور یہ آقا کا بستر تھا جو اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کے پاک بستر پہ آپ کو میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یہ جب دیکھا منظر تو اس کی آنکھیں کھلی رہی، میری بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا، اور ایمان پہ اتنی پختہ ہے۔ خیر حضرت علی المرزا نے ایک بات سمجھائی، کہا مسجد نبوی میں جاؤ، نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر نہ کہو کہ ہم نے ایگریمنٹ دوبارہ بحال کرنا ہے، اس طرح کی بات کر لو، شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں، اگر نہ بھی کریں تو چپکے سے پھر چلے جانا۔ وہ آیا، اس نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی، واپس چلا گیا، اور جا کے اس نے کہا کہ اس طرح میں کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ ایگریمنٹ ہمارا بحال نہیں ہو سکا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم نے جنگ پہ جانا ہے۔ کس جنگ پہ جانا یہ آپ نے وعدہ نہیں کی، اتنا خفیہ رکھا، اللہ سے دعائیں کی یا اللہ فتح مکہ پہ میں نے جانا ہے اور یہ خبر اہل مکہ کو ہو نہ پائے، ہونے نہ پائے، خفیہ رکھا نبی پاس، حتیٰ کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے گھر اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ گھر گیا رضی اللہ عنہ، تو ان کو تیاری کرتے دیکھا، نبی پاک کا سامان باندھتے دیکھا، تو پوچھا نبی پاک ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش رہی، انہوں نے کوئی خبر نہ دی، کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر نبی پاک خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا آقا ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھائیے، تو میرے آقا نے جب خبر دی تو کہا ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہے، الم یکن بینک و بینہم عہد، آقا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلا ان ظالموں نے بنو خزاع کے ساتھ کیا کیا، ما صنعوا بے بنی خزاع، تمہیں پتہ نہیں چلا اس بات کا، یہ ظلم کیا اب ان کے ساتھ، لیکن فرمایا اس کو خفیہ رکھنا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے سفراء اور اپنے کچھ نمائندگان اور اپنے کچھ اس طرح کے پاسبان قسم کے صحابہ مکہ معظمہ کے مختلف راستوں پہ کھڑے کر دیے کہ کوئی مشکوک قسم کا بندہ مکہ معظمہ جانے نہ پائے کہ خبر دینے کے لیے خبر ہو جائے۔ اور ایک اور آپ نے کام کیا، آپ کی ذرا فراست کا اندازہ لگائے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کی قیادت میں آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر کسی اور سے مت بھیجا کہ جاؤ وہاں پر ڈسیو کرنے کے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ان کے لیے ہم نے جانا نصرت کرنے کے لیے۔ اس طرح کے سارے کام کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے اطراف میں پیغام بھیجا، اور مدینہ کے اندر بنو اسلم بھی آگئے، بنو اشجع بھی آگئے، اور بنو مزینہ بھی آگئے، بنو جوہینہ بھی آگئے، اور بنو سلیم راستے ملے، تقریباً 10,000، بعض نے کہا 12,000، خیر 10,000 کا لشکر جرار لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں نکلے یہاں سے، اور مکہ معظمہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ابھی راستے میں تھے، ایک واقعہ یہاں ہوا، حضرت عباس نبی کو چچا جان ہے، وہ مسلمان ہو گئے اس وقت، اور دیکھیے ان کی قسمت، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت مدینہ شریف آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کو ادھر جانے دو مدینہ کو، تم میرے ساتھ چلو، ساتھ لے لیا، لشکر میں شامل کر لیا، اور آگے بڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جی نبی پاک کے ساتھ ہی سفر میں، ان کا اپنا بھائی عبداللہ بن امیہ اس کا نام ہے، وہ کافر تھا، اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ کے علم میں حضرت ام سلمہ نبی پاک کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی ہیں، ان کا بھائی عبداللہ بن امیہ وہ راستے میں پکڑا گیا، اور آپ کے چچا حارث کا بیٹا وہ بھی گرفتار ہوا، ان دونوں نبی پاک کو بڑا تنگ کیا تھا، بڑا ستایا تھا، دونوں گرفتار کر لیا صحابہ نے، تو ان دونوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ سفارشی بن گئی، کہا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، چھوڑ دیں،
آپ کا برادر اللہ بھی ہے، میرا بھائی ہے. آقا نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، کہا آپ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. نئی پا نے اپنی بیوی کے احترام میں، ان کی دل جوئی کے لیے، ہماری ماں کی دل جوئی کے لیے اتنے بڑے مخالف دونوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر، دونوں مسلمان ہو گئے اور آگے بڑے. مر الزہران میں پہنچ گئے. 10,000 کے لشکر کو فرمایا رات کا ٹائم تھا کہ پھیل جاؤ اور آگ جلاؤ. رات 10,000 جگہ پہ آگ جلائی گئی. اللہ. ابو سفیان وہ ایک اور ساتھی کو لے کے، بدیل بن ورقہ کو لے کے نکلا تھا. اس نے جب دیکھا نا اتنی بڑی آگ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی. کہا کہ یہ بنو خزاعہ بدلہ لے کے اکٹھے ہو گئے. ابو سفیان کہتا ہے ان کے پاس اتنا لشکر ہی نہیں، اتنے افراد ہی، 10,000 جگہ پہ اتنے ہزاروں، اس کو گنتی نہیں ہو سکتی 10,000. ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیال آیا کہ قریشی میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو مارے جائیں گے صبح. اگر انہوں نے امن و امان آج رات نبی پاس نے نا کوئی اگریمنٹ کیا یہ تو صبح مر جائیں گے سارے. 10,000 لشکر تباہ و برباد کر دے. خیر وہ نکلا اپنے خچر پہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک کا خچر تھا. نکلا تو آگے سے ابو سفیان ہی مل گیا. اس کو کہا ابو سفیان یاد رکھو. کہا کہ اتنا بڑا لشکر کس کا؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے. اب تمہاری خیر نہیں اگر تم نے جا کے معافی نہ مانگی، اگر رسول اللہ سے امان نہ لی. میرے پیچھے بیٹھو. پیچھے بٹھایا. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی پہرے کی. وہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن اور رسول اللہ کا دشمن، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت عباس نے اپنے خچر کو بھگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچو تو یہ بچ جائے گا، وغیرہ نہ راستے میں مارا جائے. دوڑ لگائی، لے گیا خیمے میں. نبی پاک سیدھا جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پیار سے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے ابو سفیان سب سے پہلے نہیں عباس ابو سفیان کو لے کے آ گئے نا امان دے کر. کہا کہ میں آپ سے پہلے سب سے بات کروں گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا کر رہے ہیں، اس کو معاف کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا سامنے. فرمایا ابو سفیان افسوس ہے تیرے اوپر، ابھی یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کہتا نہیں اب مجھے یقین آ گیا، کوئی اور ہوتا تو آج ہماری مدد کرتا. ابھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. ابو سفیان دیکھو سردار کیسا تھا. وہاں کہتا ہے خیمے میں، کہتا ہے کہ نہیں اس میں مجھے تردد ہے، آپ کے اللہ کے رسول ہونے میں مجھے تردد ہے. ابھی یہ بات کہتا ہے. عباس نے کہا او ابو سفیان اگر تم نے یہاں پہ نبی پاک کلمہ نہ پڑھا تو پھر یاد رکھنا میں نے جو ضمانت دی امان دی میں ختم کر دوں گا، تم مارے جاؤ گے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ معاف کر دینے والے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور ساتھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے. فرمایا کل صبح من دخل دار ابی سفیان. عباس نے سفارش کی کہ راجل یرید الفخر، یہ سردار بندہ ہے، سرداری کی چیزیں پسند کرتا ہے، کچھ سرداری دے دیں. آقا فرماتے من داخل المسجد، ایک روایت میں آتا ہے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے فہو آمن، اس کو بھی امن. من اغلق باب فہو آمن. سر ذرا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا علی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پس منظر جو پورا بیان کیا ہے اس میں علی صاحب جس طرح سے علامہ صاحب نے پس منظر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس طرح سے صلح حدیبیہ ہوا، ٹوٹا تمام چیزیں، اور پھر جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی تیار کی. اس میں سے جو حکمت عملی والا پہلو ہے ذرا اس کو ذرا بیان فرمائیے گا تھوڑا سا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی اور پھر اس کے بعد جس طرح سے فتح کیا اس میں کس طرح کا پہلو نظر آتا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیے جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حکمت عملی جو جنگی حکمت عملی ہے، اور پر لطف بات یہ ہے کہ وہ جنگی حکمت عملی جو مبنی بر امن ہے، جو خواہش امن پر مبنی ہے، وہ اس پورے کے پورے فتح مکہ کے پورے واقعے میں اپنائی گئی بہت سارے عوامل کے ساتھ. ایک یہ عوامل میں سے ایک یہ بھی اہم ترین چیز تھی کہ اگر اتنا بڑا لشکر جرار ٹکراتا تو بے شک یہ تباہ و برباد کر دیتا اور مسلمانوں کی فتح ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہزارہ لوگوں کا خون بہتا، قتل ہوتے. تو وہ تو مکہ تو شہر حرام ہے، وہاں تو خون بہانا منع ہے. تو یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا. آپ چاہتے بھی نہیں تھے، بلکہ جب آپ مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو آپ نے جب مکہ فتح ہو چکا تو فرمایا کہ تم اسے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اخو الکریم، آپ تو اچھے کریم بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. حکمت عملی پر آپ نے بات کی. یہ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دیکھیے کہ اس حد تک یہ رازداری کی بات تھی کہ سید عائشہ حضرت ابو بکر کو نہیں بتا رہی اور حضور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس دوران ایک واقعہ ہوا، حضرت حاتب ابن ابی بلتع جو صحابی تھے، ان کے کچھ اعزا و اقارب اور رشتہ دار مکہ میں رہ گئے تھے.
اب ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے یہ سارا نامی خاتون کے ذریعے خط لکھ کے اس کی اطلاع دے دی۔ اس خط کے اندر کچھ راز موجود نہیں تھے، لیکن اس خط کے اندر یہ اطلاع موجود تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ پر لشکر چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خط لے کر بھیج دیا۔ اب دیکھیے اللہ بھی یہ رازداری چاہتا ہے، اللہ کا رسول تو چاہتے ہی ہیں، اللہ بھی اس کی رازداری اور پاسداری چاہتے تھے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ جب یہ وہ سارا نامی خاتون لے کر گئی، ادھر سے اللہ کے رسول کو وحی نازل ہو گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضور نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا۔ جو جگہ حضور نے بتائی تھی اس جگہ پر انہوں نے خاتون کو پایا، اس خاتون سے پوچھا، وہ نہیں مانی تو انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، تو بالآخر اس نے اپنی چٹیا کے اندر سے وہ رکا، وہ جو چھوٹی سی چٹ تھی جو خبر نامہ تھا، وہ نکال کے دے دیا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی پکڑ کے لایا، اور جب وہ پہنچ گیا تو حضور نے حضرت ابی بلتع کو بلا لیا۔ حضرت فاروق اعظم جو فاروقی جلال تھا وہ پھر نکل آیا، انہوں نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کی اڑا دوں، گردن اڑاؤں۔ تو انہوں نے عرض کی قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، ہاں مجھ سے یہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے اعزا و اقارب، میرے بچے وہاں پہ تھے تو وہ ان کا خیال رکھ رہے تھے، تو اس مطلب وہ ایک جو رحمی کا تناظر تھا اس میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عمر جلال میں، تو حضور نے فرمایا کہ عمر صبر کرو، ٹھہر جاؤ، یہ بدری صحابی ہے، اور اہل بدر کو اللہ نے بہت ساری رعایتوں سے نوازا ہوا ہے، بہت ساری رخصتیں دی ہوئی ہیں۔ اب ساتھ ہی یہ بات تھی، اور ادھر سورہ الممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہو گئی، اور وہ آیت کیا تھی کہ اور اس آیت نے تصدیق کر دی کہ یہ ایمان والے ہیں، لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو، وہ اللہ کے بھی دشمن تھے، اللہ کے رسول کے بھی دشمن تھے، اور صحابہ کے بھی دشمن، ان کو دوست مت سمجھو، ہرگز نہ بناؤ۔ لیکن آیت کا آغاز کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، تصدیق ہو گئی کہ یہ ایمان والے ہیں، کسی خدا نہ خاصا نفاق کی بنیاد پہ یہ عمل نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اب یہ معاملہ جب آگے جاتا ہے، ایک لشکر جرار ہے، 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر، آپ دیکھیے۔ اچھا، اور رسول اللہ کا مطلب فراست تو اپنی جگہ پر، رسول اللہ کی اسلام کے اندر یہ ایک تصور دیکھیے، رسول اللہ کی عاجزی دیکھیے۔ ہمارے ہاں جب تھوڑی قوت میں آئے تو ہم کہتے ہیں نا ہون ایسی تیسی پھیر دیں گے، حضور کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی کی وجہ سے سر انور اتنا جھکا کہ آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہی تھی، یوں جھکے ہوئے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے جذبات اور تصورات تھے کہ باری تعالیٰ کہ وہ یہ وہی شہر تھا جہاں پر پتھر مار کے اور مسلمان حضرت بلال اور ابوبکر صدیق کو پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیا صحن کعبہ میں، جس میں اب مسلمان فتح کے ساتھ نصرت کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی شان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ دخول ہوا، اور جب اندر چلے گئے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ صحن کعبہ تھا، اور حضور کا وہ شاندار خطبہ تھا، اور پھر لات عزا وہ اٹھا کے پھینکے ایک ایک بت، اور بتا دیا کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ گیا، اور بے شک ایک دن باطل کو مٹنا ہی تھا، اور جس دن باطل کو مٹنا تھا وہ یہی دن تھا کہ باطل کو اللہ نے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، اور وہ بیٹھے جو قلباً مسلمان تھے، کچھ وہ اور کچھ ابھی بھی بیٹھے چیم گوئیاں کر رہے تھے، بلکہ 2 شخصوں کا واقعہ، 2 بندوں کا لکھا ہوا ہے کہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کاش ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ تو ان کے ساتھ ابو سفیان گزر رہا تھا، وہ کہتا خبردار میں ایک لفظ نہیں بولوں گا، چونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی بولا تو ریت کے ذرات جا کے محمد رسول اللہ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور اندر سے نکلے، حضور نے فرمایا کہ تم یہ بات کر رہے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ پھر جب طواف کر رہے تھے پہلی دفعہ واپس آ کے، تو فضالہ بن عمیر اس نے ارادہ کیا کہ میں حضور کو قتل کر دوں، تو جب وہ حضور صاحب کے قریب آئے تو حضور نے فرمایا کہ فضالہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس خاموش ہو گیا، فرمایا کہ میں تیری نیت سے آشنا ہوں۔ اس کے سینے مبارک پر، اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب سینہ کھول دیا، انشراح صدر ہوا۔ علی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں ذرا سا، جو آپ نے ایک بات کی ابھی ان تمام چیزوں کے اوپر کہ ساتھ میں خطبہ، اس خطبے کے بعد جو ہے وہ کس چیز کے اوپر کن کن کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی، اور وہ سوچ کیا تھی کہ تمام چیزوں کے اوپر سب سے طاقتور سپہ سالار کی حیثیت سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، فتح کیا، تو اس کے باوجود بھی امان دے دی گئی، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا کیا چاہیے، وہ سوچ کیا تھی، وہ ماڈل کیا تھا، اور وہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے
ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں پہلے. ہمارے ساتھ وقاص رفیق قادری صاحب موجود ہیں, ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, پھر بریک پر جائیں گے اور اپنے اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. وقاص صاحب نعت سنائیے. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، زندگی بخش دی بردگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی. آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذان تھی اذان بلالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی وہ بلاوا کسی دن، جیتے جی وہ بلاوا کسی دن. حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں. تھام کر ان کے روزے کی جالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ہاں دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے. دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے. آخر
یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں۔ ہر سمت سے آ رہی ہے صدائے درود کی، صدائے درود کی، ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں، ایک دھوم سی بچی ہے مچی ہے، ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں۔ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ بہت خوب قریشی صاحب، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، واہ کیا بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور قریشی صاحب کا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کے نعت خوانی کے لیے مستنصر حسین قادری صاحب بھی، ان سے بھی نعت خوانی سے کچھ کلام سنیں گے، لیکن گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ جی، جس طریقے سے بات ہم کر رہے تھے اور خطبے کی بات ہوئی، میں چاہتا ہوں ذرا سا کہ اسپیسیفکلی ذرا اس خطبے کے بارے میں بیان کیا جائے، بات کیا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام بتوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا، حق رہنے کے لیے اور باطل مٹ جانے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے اور بیان فرمائیے گا ذرا اس کو۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے جب صبح 20 رمضان تھا، جو آج الحمدللہ اتفاقاً یہی تاریخ تھی آج والی، تو آپ نے رخت سفر مکہ معظمہ کو بند ہے، تو آپ کی ذرا فراست و بصیرت کا اندازہ لگائیں ہے کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے چچا جان سے کہ ابو سفیان کو ابھی بھیجنا نہیں ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس کو وہاں جا کر نا جو تنگ وادی تھی نا جہاں سے پورے لشکر نے گزرنا تھا، اس کو وہاں پہ روکے رکھنا، جب تک آخری حصہ گزر نہ جائے اس کو جانے نہیں دینا مکہ معظمہ۔ پھر اس کو وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی، آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر تھا نا، اس کو الگ الگ قبیلوں کے حساب سے، بنو اسلم، بنو سلیم، بنو جوہینہ، بنو مزینہ، بنو غفار،
اس طرح الگ الگ ان کے جھنڈے تھے، کیٹیگرائز کر دیا، ان کے سپاہی تھے، فوجی تھے، وہ اپنا اپنا ایک ایک گروہ لے کے جا رہے تھے نا. جب اتنا 10,000 کا لشکر جراح جب ایک گزرا دوسرا، وہ پوچھتے تھے ابو سفیان جناب سیدنا عباس سے کہ یہ کون سے قبیلہ کا، یہ فلاں قبیلہ، اچھا یہ فلاں قبیلہ. جب آخری حصہ رہ گیا نا جو مہاجر و انصار میں مشتمل تھا، سب کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپیاں مغفر تھی، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے. وہ بہت بڑا لشکر تھا. جب ان کی باری وہ سب سر کے اوپر لوہے نظر آ رہا تھا نا، سٹیل، تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اس وقت ابو سفیان کی زبان سے نکلا، کہتا ہے اسبا ملک ابن اخی کا کبیرہ، عباس یار تیرے بتیجے کی بادشاہی کتنی بڑی ہو گئی. کہا اللہ کے بندے ابو سفیان بادشاہی مت کہو، یہ نبوت کی شان ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے. تو اب کہا اب جاؤ، جا کر مکے والوں کو سمجھاؤ. جا کر انہوں نے اپنی گھوڑے کو دوڑایا، بھاگ کر آگے اور آ کر کہا مکے والوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے. اب تم نے کبھی اتنا بڑا لشکر زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. اپنے دروازے بند کر لو، اپنی حویلیوں کو بند کر لو، یا میری حویلی میں آ جاؤ. تو لوگوں نے کہا تیری حویلی میں کتنی جگہ ہے؟ ابو سفیان سے کہا اب تم اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو یا بیت اللہ میں آ جاؤ، میری حویلی میں جتنے آ سکتے وہاں سما جاؤ. جو یہاں آ جائے گا، حتیٰ کہ حکیم بن حزام سردار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا، میرے آقا کا فرمایا جو اس کے گھر چلا جائے اس کی حویلی میں اس کو بھی امن ہے. تو یقیناً لوگوں نے اپنی اپنی امن کی جگہ پہ پہنچے. آپ نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. آپ نے ادھر سے آنا، آپ نے ادھر سے آنا، آپ نے ادھر سے آنا، آپ ادھر سے خود تشریف لے جا رہے ہیں. ان میں صرف حضرت خالد بن ولید کا جو لشکر تھا نا، اس کے ساتھ مزاحمت ہوئی اکرمہ بن ابی جہل کی. اور اتفاق دیکھیے بنو بکر کے جس قبیلے نے بنو خزاع کے 23 بندے مارے تھے نا، انہوں نے مزاحمت کی، ان کے نوجوانوں نے. ان میں سے 20 بندے قتل ہوئے، 8 اور تھے، 20 خود بنو بکر کے لوگ وہاں پہ قتل ہوئے. تو بہر کر 2 صحابی بھی وہاں شہید ہوئے. اس کے بعد یہ سارے کا سارا لشکر مکہ معظمہ میں داخل ہو چکا ہے. اور میرے آقا فاتح مکہ کی حیثیت سے اس شان سے داخل ہو رہے تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے. اور آپ کے پیچھے آپ کے منہ بولا بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ موجود تھے. آپ نے ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور آقا کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور زبان عطر سے یہ پڑھ رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، آپ کا جو خیمہ لگایا گیا نا اور آپ کا جو پرچم مبارک نصب کیا گیا آپ کی تعلیم سے اور آپ کی ہدایت پر، وہ حضرت زبیر نے جا کر حجون کے محلے میں، اور حجون کے محلے میں اس لیے منتخب کیا، آپ حیران ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. ان کی قبر مبارک مقبرہ حجون کے اندر تھی. اس کے بالکل پڑوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ نصب کروایا، اپنا وہاں پہ جھنڈا لگایا، دنیا کو بتایا کہ خدیجہ کی کیا قربانیاں تھیں، جن قربانیوں کو دیکھ کر آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا تھا. جو جبریل میرے محبوب سے کہو یہ آ رہی ہیں حضرت خدیجہ آپ کا کھانا لے کر، ان سے یہ کہہ دو کہ آپ کا رب اقرا علیہ السلام ربہا، اس کے رب کی جانب سے سلام پیش کر دے. اور حضرت جبریل کہتے ہیں میرا بھی سلام عرض کر دے. گویا اللہ یہ کہہ رہے تھے خدیجہ میں تیری قربانیوں پر رب ہو کر سلام پیش کرتا ہوں، تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے صرف قربانیاں ہی دی تھی، ایثار ہی کیا تھا، سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا تھا. انہوں نے شب ابی طالب دیکھا تھا، رسول اللہ کے مصائب دیکھے تھے، آپ کی تکلیفیں دیکھی تھی، ریاست مدینہ بھی نہیں دیکھی تھی، فتح مکہ بھی نہیں دیکھا تھا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوس میں وہ اپنا خیمہ نصب کر کے، اپنا پرچم مبارک نصب کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے، کیا وفاداری اور محبت کا. پھر آپ وہاں سے بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، جو بھی آپ فرما رہے آقا نے وہاں 360 جو بت رکھے ہوئے تھے لات و منات و عزا و حبل کے، آپ ان کو توڑنا شروع کر دیا. حیدر مرتضیٰ اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے اور میرے آقا ساتھ پڑھ رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وما يبطل الباطل وما يعيد. اب باطل دوبارہ نہیں آئے گا، حق کو اللہ نے فتح عطا کر دی، ہمیشہ غالب رہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ ذرا. ٹھیک ہے، آیا عثمان بن ابی طلحہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، کہا اس کو کھولو. یہ وہی عثمان بن ابی طلحہ ہے میرے آقا نے آغاز نبوت میں، اعلان نبوت کے فوراً بعد ایک دفعہ اس سے کہا عثمان میرے لیے بیت اللہ تو کھول دو. اس نے انکار کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ایک وہ دن بھی آئے گا نا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی،
میں جس کو چاہوں عطا کروں گا. علامہ صاحب وہ دن آ گیا جس طریقے سے, یعنی جی. ایک بڑی بات ہے کہ حق اور باطل والی جو بات ہے, اس چیز کو ذرا بات کرتے ہیں علی صاحب, اسی چیز کو ذرا آگے بڑھائے گا کہ حق اور باطل کی جو بات مجھے ہے. ایک جملہ یہاں مکمل کر لینے دیں قاضی صاحب سے پہلے. میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھ وہ دن آئے گا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں دوں گا. تو اس نے کہا اس دن قریش کے سارے لوگ ذلیل و خوار ہو کے مر چکے ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چابی. فرمایا نہیں, مر نہیں چکے ہوں گے نہ ذلیل ہوں گے, اس دن کی عزت میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا. آپ نے چابی لے کر اندر جا کر بیت اللہ میں نفل پڑھے اور نماز پڑھی, واپس آئے باہر دروازے پر. تو حضرت عباس نے عرض کیا چچا جان نے یہ چابی آپ اپنے خاندان کو دے دیں. فرمایا کہ نہیں, آج وفاداری کا دن, الیوم یوم البر والوفا, وفاداری کا دن ہے. حضرت عثمان کو چابی دی, کہا یہ چابی تیرے خاندان کے پاس رہے گی قیامت تک. اب تیرے آج تک نبی پاک کی پیش گوئی کے مطابق, بشارت مبارکہ مطابق آج تک انہی کے پاس موجود ہے وہ چابی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو خطبہ دیا, ابھی اس کی بات کی قاضی صاحب میں انشاءاللہ مزید کرتے ہیں. قاضی صاحب اسی چیز کے اوپر کہ حق اور باطل, حق اور باطل کا مارکا تھا یہ والا. حق اور باطل کسی چیز کو ذرا آگے بڑھائیے گا, جس طرح سے علامہ صاحب نے بات کی ہے. تو حق اور باطل کے اس مارکے میں یقیناً فتح تو حق ہی کی ہے, لیکن حقیقی فتح کے لیے حق کو جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور اہل حق کو, یہ پورا منظرنامہ 23 سال کی زندگی حیات مبارکہ کا, 21 سال کا حیات مبارکہ جو کل ہے اعلان نبوت کے بعد وہ 23 سال. لیکن اگر آپ فتح مکہ تک لیں تو یہ 21 سال دیکھیں کہ حق مکہ کے کن کن طائف اور مکہ کے کن کن وادیوں سے اور کن کن مشکلات سے آیا. اور وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام کہہ اٹھتے تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی مدد کب نازل ہوگی. اور پھر اللہ تسبیحت قلبی کے لیے کس سے سناتا تھا کہ ہارون کے ساتھ کیا ہوا, نوح کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, اس کے ساتھ کیا ہوا, میرے ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا. تو مومنین کے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تسبیحت قلبی کے لیے یہ قصے قرآن میں جا بجا آئے ہیں کہ حق کبھی بھی بیاکان حاصل نہیں ہو جاتا. بلکہ دیکھیے اللہ نے زمین پر آ کے خود نے اعلان کر دینا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. قانون قدرت یہ ہے اور اللہ کا انتخاب یہ ہے, اور اللہ کے انتخاب سے بہتر کوئی انتخاب ہو نہیں سکتا. اللہ کا انتخاب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور شعور دے کے انہی میں سے اپنے بندے اٹھا کے انہی کے ذریعے اپنے حق کا پرچار کیا جائے. اور پھر ان میں سے چونکہ شعور ہر ایک کو دیا گیا, جو اس شعور کو اور حق کو اور حجت کو بروئے کار نہیں لاتا, پھر اس کی پاداش میں اس کو عذاب اور سزا اور جہنم دی جائے. یعنی حق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ جو پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. حق جب تک پوری ان سے نہیں گزرتا. یہاں واصف علی واجد صاحب کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا, وہ کہتے تھے میٹھا گنا اور چنگا بندہ جب تک اس کی مشین کے اندر سے, ویلنے کے اندر سے نہیں گزرتا, اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اندر سے گزرنا پڑتا ہے, مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے. کبھی بھی کوئی بھی نبی, اب انبیاء افضل ترین لوگ ہیں, اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں. انبیاء کے بعد آپ آگے چلیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کی, امام حسین سے بھی بڑا کوئی اللہ کا محبوب ہے, لیکن حیات دیکھیں. یعنی محبوبوں پر ہی تو مشکلات آتی ہیں, اور محبوبوں کو ہی تو نشان بنا کے اللہ باقیوں کو راہ ہدایت پر لاتا ہے کہ دیکھ کہ اگر یہ لوگ جن کا مقام اور مرتبہ اور منصب میرے حضور یہ تھا, اگر یہ ان مراحل سے گزر کے میں نے اسٹیبلش کیا کہ ان کا یہ مقام ہے, تو اے بندے تو کس غفلت میں بیٹھا ہے. ہم معجزات کے منتظر ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم پھونکوں سے پوری تبدیلیاں چاہتے ہیں, ہم دعاؤں سے تسبیحات سے تبدیلیاں چاہتی ہیں. یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. قانون قدرت کیا؟ اسٹرگل, جد و جہد, کام اور کام, مسلسل جد و جہد, اور اس جد و جہد کے ساتھ توکل, اس کے ساتھ یقین, اور اس کے ساتھ اللہ پر کامل اعتماد کہ آج آئے کل آئے, اور اگر میری زندگی میں آئے میرے بعد آئے, بہرحال حق کو غالب آنا ہی آنا ہے. یہ فتح مکہ کا پورا پیغام ہے. ٹھیک ہے, یہ اس پیغام کو مزید آگے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور مزید اس پر بات چیت کریں گے. ایک کمرشل بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اپنے ان مہمانوں کے ساتھ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائے گا, کیونکہ فتح کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک, ایک بہت ہی ایسا واقعہ جس سے ایک ایک لمحے میں ایک ایک چیز پر اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک کمرشل بریک کے بعد.